إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے دعوت دین اور ہمارے صحابہ کی قربانیاں۔ دعوت دین، میرے بھائیوں، دین کی دعوت دینا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے اور ہمارے صحابہ کی قربانیاں کیسی تھی، کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو تاکہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، تم سب سے بہتر ہو بولا، تم سب سے اچھے ہو بولا۔ کیوں اچھے؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، یہ کام کرنے پر تم اچھے ہو۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو تم بہترین بولے، اس بہترین کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ویسے تو یہ آیتیں جو ہے بہت تفصیل سے سمجھانے کی ہیں، لیکن جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر صرف ترجمہ ہی رکھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اور دعوت دین کا کام سب کے اوپر ضروری ہے۔ ہر مسلمان جو بھی اس امت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی امتی کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے، وہ ضرور نیکی کا حکم دے اور ضرور برائی سے روکے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان لوگوں سے کیا کہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے متبعین مطلب میری اتباع کرنے والے جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہوں، جو بھی یہ کہتا ہے اس کا کام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ضرور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر کوئی بھی مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان کہتا ہے ہاں بھائی مجھے نبی سے محبت ہے، میں نبی کے طریقے پہ چلتا ہوں، اب اس کی ذمہ داری ہے، یہ بول رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ ضرور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تیسری دلیل سورۃ العصر
والعصر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان سرتاسر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بولا کہ والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بولا کہ تم سب کے سب نقصان میں ہو۔ کیسا نقصان؟ ایک تو وہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، ایک آخرت کا بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت کا نقصان کا مطلب ہر انسان جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے 4 لوگوں کے، جنہوں نے دنیا میں یہ 4 کام کیے وہ جہنم سے بچیں گے، اس کے علاوہ سب کے سب جہنمی بول رہا اللہ تعالیٰ، سب کے سب نقصان میں ہے بول رہا۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ ایک ایمان لانا، یعنی جو ایمان لایا پہلی چیز۔ دوسرا وتواصوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد نیک اعمال کیا۔ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب اچھے کام کرنا ہے۔ اب وہ نیک اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرنا، جو بھی اچھے کام ہیں اچھے کام کرنا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام حق کی وصیت کرنا، مطلب حق بات جو تمہیں معلوم ہے اس حق بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا حق اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسلام حق ہے، اسلام سچا دین ہے۔ یہ حق جو تمہارے پاس ہے، اس حق کی دعوت، اس سچائی کی دعوت لوگوں کو دینا، یہ تیسرا کام ہے میرے بھائیوں۔ چوتھا کام وتواصوا بالصبر، جب تم لوگوں کو دعوت دیں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، تمہارے اوپر مشکلیں آئیں گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، لوگ تانے دیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، تمہارا مالی نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے دعوت دین کے کام کرنے والوں کو کوئی پھولوں کے ہار پہنا کے نرم نرم قالین بچھا کے ویلکم نہیں کریں گا، ضرور تمہارے اوپر تہمتیں بھی لگیں گی، تم کو تکلیف بھی ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، آزمائشیں آئیں گے۔ ایسے وقت میں تم کو صبر کرنا ہوگا۔ 4 کام کرو دنیا میں تو نقصان سے بچ سکتے۔ اب وہ مرد ہو عورت ہو، میرے بھائیوں ان آیت کی تفاسیر میں علماء لکھتے ہیں، میں کئی تفسیریں انشاءاللہ کیا ہے اس آیتوں کی روشنی میں میں نے پڑھا، کئی بڑے بڑے محدثین کی تفسیریں موجود ہے ان آیتوں کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں دعوت دین کا کام ہر مسلمان، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، زراعت کرنے والا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ ضرور دعوت دین کا کام کرے۔ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو آنکھوں کے سامنے برائی دیکھے تو اسے اس برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کی طاقت کے حساب سے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف کچھ علماء کا، کچھ اماموں کا یا کچھ ذمہ داروں کا، کچھ ہی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا آیتوں کی روشنی میں۔ اس کے بعد کچھ حدیثیں بھی سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ بھی سناتا ہوں میرے بھائی۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ واقعہ دیکھیں گے، وہاں پر سلیمان علیہ السلام جو پورے پرندوں پر ان کی حکومت چلتی تھی، ہر مخلوق پر، ہر جاندار پر۔ تو ایک مرتبہ ایک پرندے کو، ہدہد پرندہ جو تھا، اس کو نہیں دیکھے آنکھوں کے سامنے، یعنی پورے پرندے ہیں لیکن وہ ایک پرندہ نہیں نظر آیا۔ تو بولے کہ وہ کہاں گیا بغیر اجازت کے؟ جب وہ واپس آئیں گا اور اگر وہ صحیح دلیل پیش نہیں کریں گا، کہاں گیا صحیح جواب نہیں دوں گا، تو میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا، ایک جگہ ایسی چیز میں دیکھا، وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، اے سلیمان وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اس آیت سے ہم کو اس واقعے سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ ایک جگہ پر شرک ہوتے ہوئے دیکھا، ایک جگہ پر ایک غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا، تو فوراً وہ کیونکہ بول نہیں سکتا تھا، وہ روک نہیں سکتا تھا،
اور وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تھا، اس نے دل میں برا جانا اور اس برائی کو لے کے آ کے جو ذمہ دار ہے، جو کر سکتا ہے، کچھ دعوتی دین کا کام کر سکتا ہے، انہیں روک سکتا ہے، حق بات بتا سکتا ہے، ان کے پاس آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پرندہ وہ واقعہ بتا دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مجھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر تم اپنے آنکھوں کے سامنے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، تم اپنے آنکھوں کے سامنے کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولو، زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں برا جاننا سب سے کمزور مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے تم کوئی بھی غلطی دیکھے، چاہے وہ شرک دیکھے یا کسی شرابی کو دیکھے یا کسی ظالم کو دیکھے، کچھ بھی، کوئی بھی برائی، کوئی بھی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے، اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم جا کے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے کس کو روک سکتے؟ جو ہمارے قریبی ہے، ہمارے گھر والے ہیں، ان کو روک سکتے۔ ہر ایک کو جا کے ہاتھ سے روکیں گے تو لڑائی ہو سکتی، جھگڑا ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول بولے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو۔ تمہارے رشتہ دار ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بولو، بھائی تم کر رہے سو کام غلط ہے، چاچا تم کر رہے سو کام غلط ہے، خالو تم کر رہے سو کام غلط ہے، ماموں یہ کر رہے نا، یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ زبان سے بولو۔ اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولے تو بھی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو سکتا، تو کم از کم دل میں برا جانو۔ مطلب یہ ہے دل میں برا جاننے کا ان کے لیے، بھائی خالی گالیاں دے کے انہوں مشرک ہے، انہوں کافر ہے، انہوں غلط کر رہے ہیں، ایسا گالیاں دینا نہیں ہوتا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب ان کے لیے دعا تو کرو، ان کے لیے تمہارے دل میں تکلیف تو ہو، اللہ میرا بھائی، اللہ میرا خالو، اللہ میرے ماموں، اللہ یہ غلط کام کر رہے، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ دے، بول کے ایک دل کی تکلیف سے، ایک تڑپ کے ساتھ کبھی ان کو دعوت دیتے ہوئے یا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کبھی تکلیف ہوئی کیا؟ اگر یہ بھی تکلیف نہیں ہوئی تو پھر سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے ان کے لیے تکلیف ہونا، دل میں برا جاننا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت دین کا کام ہے۔ یہ کیسے؟ آج ہم اللہ کے فضل سے اس دنیا کے ہر کونے کونے میں مسلمان ہیں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک سورج طلوع ہوتا وہاں وہاں تک اسلام پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے۔ آج اللہ کے فضل سے افریقہ کے جنگلوں میں بدو قسم کے لوگوں کے اندر بھی آج کیا ہے، الحمدللہ اسلام پہنچا۔ دعوت دین کا کام کرنے والے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اسلام پوری دنیا میں پہنچا۔ لیکن میرے بھائی، یہ اسلام کیسے پہنچا؟ کتنے مشکلوں سے پہنچا، کتنی تکلیفوں سے پہنچا۔ آج اتنے آرام کے سکون کے ساتھ آج اللہ کی عبادت کر رہے ہم، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں تھیں، کتنی تکلیفیں تھیں، کتنی مشکلیں تھیں، ذرا غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت تھی، اس کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اپنے دوست کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح شروع میں 4-5 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد چھپ کے جو بھی دعوت دین، جو بھی اسلام قبول کر لیے، وہ اب دعوت دین کے کام میں لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 6 مشہور صحابہ ان کی دعوت کی وجہ سے اسلام قبول کرے۔ چھپ کے دعوت ہو رہی ہے مکے میں 3 سال تک۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دو۔ اب چھپ کے گھروں میں جا کے رات کے اندھیروں میں جو جہاں ملا وہاں پر مل کے دعوت دے رہے تھے اتنے دنوں سے، اب 3 سال ہو گئے، اب اعلان کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دیا۔ کیسے دعوت دی؟ لوگوں کو بلایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بولے، اے لوگو، اگر میں بولوں کہ یہاں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، کیا میری بات مانو گے؟ سب کے سب بولے اللہ کے رسول اے محمد، کیونکہ ابھی یہ لوگ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے، بولے کہ اے محمد ضرور مانیں گے آپ کی بات، کیونکہ آج تک آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سچی ہے، آپ جو بھی بولیں گے ہم مان لیں گے۔ ایک تو آپ ادھر بھی دیکھ رہے اور ادھر بھی دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے، اے لوگوں، میں ایک بہترین بات بتاتا ہوں، اگر یہ بات کو تم قبول کر لو، اقرار کر لو، تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو محمد ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم اس بات کو اقرار کر لو، اس بات کو مان لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے سگا چچا،
سگا چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لے کے مارتا ہے۔ میرے بھائیوں، انکار کرنے والے اپنے گھر سے ہوں گے۔ یہ دعوت دین کا کام اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس دعوت دین کے کام میں بہت مشکلیں آئیں گے۔ سب سے پہلے گھر والے تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے رشتہ دار تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارے قریبی لوگ تم کو بدماش کہیں گے، تم برے ہیں بولیں گے، تمہارے اوپر تانے دیں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا نے پتھر بھرکا کے مارا، بولا کہ تیرا ستیاناش ہو جائے، تم ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے تو بلایا، یہ کیسی نئی چیز لے کے آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محنت کرنے لگے، جو جہاں ملے وہاں پر صبح شام بس یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ دعوت کا کام شروع ہوا تو میرے بھائیوں، اب اس کے پیچھے کتنی مشکلیں، کتنے پریشانیاں۔ اب مکے کے مشرکوں کو تکلیف ہونے لگی، لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ تانے دینے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بولنے لگے، مجنون بولنے لگے، پاگل بولنے لگے، شاعر بولنے لگے، کیا کیا نہیں بولے میرے بھائی۔ اب ذرا اپنے آپ کو بھی رکھ کے سوچنا، وہاں دیکھنا میری ماں بہنوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا۔ اسلام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں اٹھائے، ان میں سے ذرہ برابر تکلیف ہم کو کچھ تو بھی ہوئی کیا کبھی ہم کو کوئی پاگل بولا کیا؟ چلتے چلتے ہم کو کوئی مجنون بولا کیا؟ دیوانہ بولا کیا ہم کو بھی کوئی؟ ارے یہ دیوانے لوگ ہیں، بلکہ ہمارا تو کوئی مذاق نہیں اڑایا، کیوں؟ ہم دعوت دین کا کام ہی نہیں کرتے۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہو گئے، پیدائشی مسلمان ہو گئے، فری میں پھکٹ میں ہم کو مل گیا اسلام، اس لیے ہم کو اس کی کوئی قدر نہیں رہی، اس لیے ہم اس کی دعوت نہیں دے رہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی مشکلیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں چل رہے تو کوئی سیٹیاں مار رہا، کوئی تالیاں مار رہا، کوئی پیچھے سے مٹھی لے کے آ کے سر کے اوپر ڈال رہا، کوئی تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی گندی اوجڑی لے کے آ کے پیٹھ پہ رکھ دے رہا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائے۔ اور صحابہ جو بھی اسلام قبول کرے تھے، شروع میں غریب، غلام، لونڈیاں، یعنی غلام اور لونڈی کسے بولتے ہیں؟ ہماری زبان میں تو وہ ایک گالی کی طرح استعمال ہوتا، لیکن میرے بھائیوں غلام مرد کو بولتے ہیں، غلام کی طرح جو عورت رہتی ہے اسے لونڈی بولتے ہیں۔ اب ایکسپلین کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو غریب طبقہ ہے ان کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم ہونا شروع ہوا۔ دین اسلام کے لیے ہمارے صحابہ کیسی قربانیاں دیے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والی ایک عورت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کیسی قربانی، کیا غلطی تھی سمیہ کی؟ بوڑھی عورت تھی میرے بھائیوں، شوہر بھی ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کر لیے، بیٹا نوجوان بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تینوں کو 3 کمبوں سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد ابو جہل ظلم کرتا، مارتا، لکڑیوں سے مارتا، رسیوں سے مارتا، جوتوں سے مارتا، مار کے تھک جاتا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے، خون ہو گئی ہے، لیکن زبان سے صرف احد اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ ابو جہل بس ایک ہی بات بولتا ہے، اے سمیہ ابھی بھی وقت ہے تجھے چھوڑ دوں گا، ابھی بھی وقت ہے تجھے چھوڑ دوں گا، بس تیرا کام یہ ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے، تیرا کام یہ ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے، پلٹ کے آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیوں، آنکھوں کے سامنے کپڑے اتار کے ایک طرف بیٹا، ایک طرف ماں، ایک طرف باپ، میرے بھائیوں کیا حالت ہوئی ہوں گی، کیا منظر ہوا ہوگا، ذرا سوچو۔ نوجوان بیٹا ہے، ہمارے جیسے ہوتے تو پاگل ہو جاتے تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو کب کے نعوذ باللہ کیا ہوتا تھا ہمارے ایمان کا نہیں معلوم، لیکن ایک نوجوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا، ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے، باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں ڈباتا، سر پکڑ کے، بسر کے بال پکڑ کے پانی میں ڈبا کے، جب وہ بلکتے سانس نہیں نکلتی تو نکالتا، پھر بولتا کہ بول ابھی بھی اسلام کو چھوڑتا کہ نہیں، اتنی تکلیفیں دیا، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں چھوڑی۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں چھوڑے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن مار کے تھک جاتا ہے اور بولتا ہے ابھی بھی بول، چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آواز تو نہیں نکل رہی تھی، لیکن ہونٹوں کی حرکت ہو رہی تھی۔ یہ کیسی حرکت ہے؟ ابو جہل دیکھا شاید وہ توبہ کر لے رہی، شاید وہ کچھ بول رہی، آواز نہیں آ رہی، دوڑتے ہوئے گیا، شاید وہ واپس آ جاتی ہوں گی، اسلام چھوڑنے کی بات کر رہی ہوں، جا کے کان لگا کے سنتا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب۔ اس وقت بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بول رہی تھی، احد احد احد۔ غصے کے مارے پاگل ہو گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور بڑی چھری لے کے، تلوار لے کے آ کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں بھونکتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج تک سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم،
پتہ نہیں جسم کے ٹکڑے کہاں پھینک دیا، کدھر چلے گئے نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، 2 ٹکڑے ہو جانا، جان دے دینا۔ میرے بھائیوں ایسی قربانی دی ہے ہمارے صحابہ۔ اور میں کیا بتاؤں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اب کتنی مرتبہ نہیں سنے، غلام تھے، کیسا ستاتا تھا ان کا آقا، گرم گرم ریت، عرب کی ریت پہ لٹا دیتا، بڑا پتھر لے کے آ کے ان کے پیٹھ پہ رکھ دیتا، اور ان کو ان کے پیروں میں بیڑیاں سنکل ڈال کے آوارے قسم کے جو بچے رہتے ہیں ان کو دے دے کے کھینچو ان کو گھسیٹو گلیوں میں، جیسے جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے ویسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ احد احد قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، بس یہی بولتے تھے۔ میرے بھائیوں صحابہ کی کتنی قربانیاں ہیں، آپ کتنے صحابہ کے واقعات سنتے ہیں بار بار، لیکن صرف سننا چھوانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہمارے صحابہ کی۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں ہو رہی، اور دوسری طرف صحابہ کو بھی ایسی تکلیفیں کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم گرم انگار کے کھڑوں پہ لٹا دیا جاتا، ان کو گرم گرم انگار کے کھڑوں پہ لٹا دیا جاتا، ان کے پیٹ کو جل جل کر پیٹ سے جو پسینہ نکلتا وہ نکل کے، خون اور پسینہ نکل کے انگار کے کھڑوں کو بجھا دیتا تھا، پیٹ پوری کی پوری جلی ہوئی تھی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے بھائیوں یہی وہ صحابہ ہے جن کی قربانیاں ہیں، تبھی تو آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا، آج ہم اتنے سکون کے ساتھ مسلمانوں کا نام لے کے اتنے سکون کے ساتھ اتنی اچھی مسجد میں بیٹھ کے ہم نماز پڑھ رہے۔ اگر صحابہ بھی ہماری طرح میری بیوی، میرے بچے، میرا دکان، میرا کاروبار، میں اچھا رہے تو بس ہے، میرے کو اسلام کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ سوچتے نا تو پھر یہ آج تم بھی مسلمان نہیں رہتے، ہم بھی مسلمان نہیں رہتے۔ ہم کیا سمجھ لیے بھائی، ہاں مول صاحب میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان آئے تو روزی رکھ لیتا ہوں، داڑھی ٹوپی لگا لیتا ہوں، موقع ملے تو صدقہ خیرات کر لیتا ہوں، بس میرے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مجھے دعوت دین کی کیا ضرورت ہے۔ اگر یہ سوچ رہے تو یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے۔ میرے بھائی ثواب کمانے کا موقع جو آج ہم کو ملا، اس سے بہترین موقع صحابہ کو ملا تھا۔ کیا موقع؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لو، 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب۔ آج بھی ہے نا، صحابہ کو معلوم تھا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لو، 1 نماز پڑھے تو 1 لاکھ کے برابر ثواب۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، 1 نماز کے بدلے 1000 نمازوں کا برابر ثواب۔ اگر صحابہ سوچ لیتے ماشاءاللہ ہم تو اسلام قبول کر لیے، ہم تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لیتے ہوئے، اللہ اللہ بول لیتے ہوئے، اچھا کاروبار دکانہ چلا لیتے ہوئے، پیسے کما لیتے ہوئے، بیوی بچوں کو دیکھ لیتے ہوئے 1 نماز پڑھیں گے 1 لاکھ کا ثواب ملتا تھا، ہمارے کو کیا ضرورت ہے دعوت دین کا کام۔ اگر یہ سوچ کے مکہ چھوڑ کے اگر نہیں جاتے تو نہ تم مسلمان نہ ہم مسلمان۔ لیکن اتنے بڑے ثواب کے موقع کو بھی چھوڑے ہمارے صحابہ، مکہ بھی چھوڑے، مدینہ بھی چھوڑے، پوری دنیا میں جہاں تک ان کی طاقت تھی پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی، آدھی دنیا تھی۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرو، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ صرف جان کی قربانیاں نہیں دیے، نفسانی خواہشات کی بھی قربانیاں کیسے دیے ہمارے صحابہ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، شادی ہوئی، نئی دلہن کے ساتھ گزار رہے تھے، رات کو آواز آئی اے لوگوں نکلو، غالباً یہ بھی جنگ احد کا ہی واقعہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سنتے ہی فوراً ہاتھ میں تلوار لے لیا اور نکل گئے جنگ میں۔ میرے بھائیوں صحابہ دیر بھی نہیں کرتے تھے، دیر بھی نہیں۔ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے وہ کھجور کھا رہے تھے، اعلان ہوا کہ چلو نکلنا ہے اللہ کی راہ میں، کھجور بھی پھینک دیے نکل گئے۔ ارے جب جنت بلا رہی تو کھجور کھاتے ہوئے میں گھر میں بیٹھوں کیا؟ یہ سوچ تھی ہماری، یہ سوچ تھی ہمارے صحابہ کی۔ جب جنت بلا رہی، جنت میں جانے کا موقع مل رہا، مطلب کیا ہے؟ شہید ہونے کا موقع مل رہا، تو کھجور کھانا بھی دیر ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا ایمان کیسا؟ ہم دکان میں بیٹھ کے نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے لیے غور کرو، کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے۔ ایک صحابی، اب میں جو بول رہا تھا حنظلہ رضی اللہ، نئی دلہن کے ساتھ میرے بھائیوں فوراً نکل گئے۔ جب لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، اس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش ملی۔ ان کی بیوی آ کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر کہاں ہیں؟ جب لاش ملی تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جب آواز آئی تو یہ ناپاکی کی حالت میں تھے، اللہ کے رسول ان کے اوپر غسل واجب تھا، لیکن آواز سننے کے بعد غسل کرنا بھی دیر سمجھے، اس لیے فوراً نکل گئے۔ اللہ کے رسول ان کو سب سے پہلے غسل دلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تو نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، لیکن یہ بات تجھ سے اور مجھ سے پہلے اللہ بہتر جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ حنظلہ کو غسل دلانے کے لیے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کو، جن کا غسل ملائکہ فرشتے آ کے دے کے گئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قربانی تھی جی، کیا قربانی تھی؟ بول سکتے تھے اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی، ابھی جوان ہوں، میں چلے گیا تو میری بیوی کا کیا ہوتا، میرے بچوں کا کیا ہوتا، میرے کاروبار کا کیا ہوتا، ہمارے پاس کتنے بہانے، ارے ہم تو نماز کے لیے بہانے بناتے۔ کیسا ایمان ہے بھائی ہمارا، کیسا ایمان ہے؟ کیا جواب دیتے کل قیامت کے دن؟ میں ایک بار سوچتا ہوں، میں ایک بات میں کئی مرتبہ تم لوگوں کو بھی شاید بولا ہوں گا، یہ سوچ لے کے جاؤ میرے بھائی، یہ سوچ لے کے جاؤ، یہ جو ٹائم پاس کی زندگی گزر رہی نا ہماری، یہ جو رسمی طور پر ایک مسلمان جو گزار رہے نا ہم کیسے جنت میں جاتے، ذرا سوچو۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک طرف حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں اٹھا کے، اپنے جانوں کی قربانیاں دے کے، اپنے مالوں کی قربانیاں دے کے، اپنے بچوں کو کٹوا کے، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو بلکہ میں اب مثالیں دوں، واقعات دوں تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو سوچو، ایک طرف صحابہ سب قربانیاں دے کے، تانے سن کے، مار بھی سہ کر، ظلم سہ کر، اتنی مشکلیں پریشانیاں اٹھا کے، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہریں گے۔ اور ایک طرف ہم لوگ کچھ بھی کام نہیں کر کے مست فجر میں، ٹھنڈا موسم ہے، ملسا فجر کی نماز نہیں ہوتی ہمارے سے، بلکہ گرم اوڑھ لے کے، ٹائم ملے جب آ کے نماز پڑھ لے کے، دکان میں نہیں ہے جب، کاروبار نہیں چلے جب، کچھ بھی کام نہیں ہے جب، فضول میں رہے جب آ کے، وہ بھی جمعہ کی جمعہ نماز ٹھنڈے فیانہ کے نیچے اچھے نرم قالینہ جامنے مات کے اوپر نماز پڑھ لے کے، ہم لوگ بھی جا کے اللہ کے سامنے ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ جاؤ تم دونوں مل کے سیدھا جنت میں چلے جاؤ، تم بھی برابر اے صحابہ اور یہ مسلمان بھی برابر، بلکہ دونوں کو برابر بھیجتا کیا یہ انصاف ہوگا کیا؟ ایک طرف صحابہ کی اتنی قربانیاں، دوسری طرف ہماری کوئی قربانی نہیں، اور وہ فرض بھی ہم سے نہیں ہوتے، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ دین کا کام ہوتا، کچھ بھی نہیں کر کے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کیسے ممکن میرے بھائی، کیسے ممکن ہے یہ میرے بھائیوں؟ صحابہ کی قربانیاں، مالی قربانیاں بھی اگر دیکھیں گے نا، غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی کا موسم تھا، ایک طرف کھجور پک چکے تھے، ان کی محنت، ان کی فصل تھی صحابہ کی، کھجور توڑیں گے وہی تو اصل چیز تھی، کھجور پک چکے تھے، لمبا سفر بھی تھا، نکلنا تھا غزوہ تبوک کے لیے۔ اللہ کے رسول اعلان کرے، کیسی آزمائش، اتنی دن کی محنت، فصل ہاتھ میں آیا، اب تھوڑے دن میں فائدہ ملنے کا، اب نکلنا ہے، کیسا نکلنا؟ دکان بند کرنا کتنا مشکل ہوتا بھائی، دکان بند کرنا مشکل ہوتا ہم کو، وہاں پر تو پورے کھجور کے فصل پک چکے تھے، اللہ کے رسول بول رہے چلو نکلنا ہے۔ نکلے ہمارے صحابہ، نہیں سوچے، ہیلے بہانے نہیں بنائے، بلکہ غزوہ تبوک میں مال کی ضرورت پڑی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کے آ کے رکھ دیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے 16 یا 17 کلو سونا لا کے رکھ دیے اس زمانے میں، آج کی بات نہیں، 16 کلو 17 کلو سونا کس کو بولتے ہیں میرے بھائی؟ ہزاروں اونٹ، ہزاروں گھوڑے، جس کے پاس جو تھا سب لا کے رکھ دیا اللہ کے دین کے لیے۔ اور جن کے پاس نہیں تھا، جو غریب تھے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسا ہم غریباں ہیں، مول صاحب ہم کہاں دیتے، مسجدوں کو نہیں دیتے، غریبوں کو نہیں دیتے، بیواؤں کو نہیں دیتے، ہم غریباں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے شادیاں میں اڑاتے لاکھوں کے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے موبائل ہزاروں کے خریدتے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گاڑیاں ہزاروں کے رہتے، گھروں میں ٹی ویاں فریجیاں ہزاروں کے رہتے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہم غریباں ہیں، مول صاحب ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں تھی صحابہ کی سوچ، ایسے صحابہ کی سوچ نہیں تھی۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صبح سے لے کے شام تک ایک یہودی کے پاس کام کرے، محنت کرے، اور وہ 2 سا بولتے ہیں، ایسا پکڑ کے دیے تو 1 سا، ایسے 2 سا محنت کی مزدوری کی لا کے دیا، تو تقریباً 2.5 کلو کچھ تو بھی کھجور تھے، 2.5 کلو کچھ تو بھی کھجور تھے، اس میں سے آدھے بیوی بچوں کو لا کے گھر میں رکھ دیے، آدھے لے کے جا کے چھپ چھپا کے لے کے جا کے شرمتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سامان لا لیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کلو سونا لا کے رکھ دیے، ان کے سامنے میں اتنے کھجور 2 کلو لے کے جا کے کیسے لے کے جاؤں، شرمتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے ابو عقیل تمہارے کھجور لاؤ، لے کے آگے پورے مال کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، اور بولے کہ یہ ہے اصل صدقہ، جس کے پاس نہیں ہے انہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، جتنا ہے اتنا دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہمارے صحابہ مال کی قربانی بھی دیے، خواہشات کی قربانی دیے۔ میرے بھائیوں کتنے واقعات سناؤں، عورتیں
خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بھیج دی جنگ میں، لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو بولی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹوں کی قربانی قبول ہے، تو کل قیامت کے دن میرے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی جنت میں جگہ عطا فرما بول کے الحمدللہ بولی۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت دین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ختم نہیں ہوا، قیامت تک یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے۔ اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آج دنیا میں حالات دیکھ رہے، ہم دعوت دین کا کام نہیں کرنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا، غلط فہمیاں بٹھائی جا رہی ہے، دشمنیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم خاموش رہیں گے ہمارے اوپر اور زیادہ شک ہوتا۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم سب مل کے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، وقت نکال کے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پیسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کو گھر گھر جا کے آج بھی ہم اگر پہنچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہے، یہ جو بگڑتے ہوئے معاشرے کو ہم سدھار سکتے ہیں۔ ہم اچھی تعلیمات ہمارے اسلام کے، ہمارے نبی کے اچھی اخلاق لوگوں کو بتائیں گے تو دوستی بڑھے گی، امن ہوگا، شانتی ہوگی، سکون ہوگا، ورنہ پھر فتنے فساد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب دعوت دین کا کام کرنے والے بنے۔ تو بس اس جمعہ کے خطبے میں جو وقت تھا اس میں چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو تیرے دین کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس دین کے دعوت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اس دنیا کی محبت کو ختم کر کے تیرے دین کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تیرے دین کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔